وہ کہتے ہیں حافظ ابن قیم وَإِنَّمَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبِدْعَةُ فِي الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْمَذْمُومِ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بدعت یعنی تقلید کی بدعت یہ 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے، جس صدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی اپنی مبارک زبان سے. اللہ کے رسول نے اپنی پیاری زبان کے ساتھ جس صدی کو برا قرار دیا، مذمت فرمائی آپ نے، اس صدی میں یہ تقلید کی بدعت پیدا ہوئی. مطلب یہ کہ تقلید بدعت، یہ حافظ ابن قیم کی. یہ علامہ سیوطی الرد علی من اخرج الی الارض میں یہ لکھتے ہیں کہ وقال، یہ صفحہ نمبر 133، وقال فی کتابہ ابطال التقلید. یہ صحیح ہے ابطال التقلید، لیکن اس کو یعنی اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے وقال فی کتابہ ابطال التقلید، کہ ابن حزم نے اپنی کتاب ابطال التقلید میں کہا انما حدث التقلید فی القرن الرابع، تقلید تو 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے. حدث پیدا ہو جانا، بدعت اسی سے مختصر کا لفظ بھی ہے، تو تقلید کی بدعت تو 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی. صحیح مسلم. یہ 2 علماء کی گواہیوں سے آپ کے سامنے میں نے یہ ثابت کیا کہ تقلید بدعت ہے. یہ تقلید شخصی جو ہے بدعت ہے. اب میرے ہاتھ میں صحیح مسلم. تقلید کا رابطہ تو ہم قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں. قرآن اور صحیح بخاری تو آپ کو سنا چکا ہوں، اب صحیح مسلم کا حوالہ سنا. یہ صحیح مسلم بھی 1 جلد والی ہے، جو بھی صحیح مسلم کا نسخہ لے گی اس میں یہ مل جائے گی. یہ کتاب الجمعہ میں حدیث ہے. کتاب الجمعہ کا ایک باب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو تقلید بھی بدعت ہے، تقلید بھی گمراہی ہے. تقلید کا جب بدعت ہونا ثابت ہو گیا تو اس کا گمراہی ہونا خود بخود ثابت ہو گیا. یہ صحیح مسلم سے ہم نے ثابت کر دیا کہ تقلید ہو بدعت ہے. چھٹی دلیل تقلید کے نہ کرنے کی ہم نے کہ کیوں ہم نہیں کرتے، میں نے یہ بیان کی تھی کہ تقلید اجماع کے خلاف ہے. یہ حافظ ابن حزم کی کتاب ہے، یہ ابن حزم کا میں ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ النبذۃ الکافیہ فی احکام اصول الدین، اس میں صفحہ نمبر 71 پر یہ فرماتے ہیں کہ وقد صح اجماع جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم اولهم عن آخرهم واجماع جمیع التابعین اولهم عن آخرهم على الامتناع والمنع من ان يقصد منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كله. ترجمہ سنیں. کہتے ہیں کہ صحیح طور پر ثابت ہو گیا صحابہ کرام کا اجماع، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، اور تابعین کا اجماع بھی صحیح ثابت ہوا، ان کے اگلوں کا بھی پچھلوں کا بھی. وہ سارے منع کرتے ہیں، سارے منع خود رکے بھی اور منع بھی کیا کہ کسی ایک انسان کی طرف کوئی آدمی قصد کرے اور اس کے سارے اقوال قبول کر لے، کسی ایک انسان کے سارے اقوال قبول کر لے، اس سے انہوں نے منع کیا. سارے صحابہ نے، سارے تابعین، یہ اجماع ہے صحابہ و تابعین کا کہ تقلید نہ کی جائے، یہ موجود ہے. اسی طرح یہ ایک اور بڑے عالم ہیں امام ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلی، یہ بھی ابن حزم کے دور کے یہ بڑے عالم ہیں. اس کتاب کی 2 جلدیں، اسی ایک جلد میں، اس میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر 117 پر وہ کہتے ہیں قالوا والمقلد لا علم له ولم يختلف في ذلك. علماء نے کہا کہ مقلد وہ ہوتا ہے جو بے علم ہو، جاہل ہو، اور اس میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ علماء کا اجماع ہے کہ تقلید ہو یہ جہالت ہے، بے علمی کا نام ہے. اور یہی بات حافظ ابن قیم نے اعلام الموقین میں بھی لکھی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 197 پر، اور اسی طرح حافظ ابن عبد البر کی بات سیوطی نے بھی نقل کی الرد علی من اخرج الی الارض پر. تو اس سے ثابت ہوا کہ تقلید اجماع کے بھی خلاف ہے. تقلید کے نہ کرنے کی 7ویں وجہ یہ ہے کہ تقلید صحابہ کرام کے اقوال کے بھی خلاف ہے.
یہ لوگ جو تقلید کرتے ہیں یہ صحابہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، قرآن حدیث کی مخالفت تو کرتے ہیں، صحابہ کی بھی کرتے ہیں۔ یہ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البار کی کتاب ہے، اس میں سے ایک صحیح روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک عام حوالہ ہے، بلکہ یہ بہت ہی اہم، بہت موسٹ امپارٹنٹ یہ دلیل ہے، اس کو سارے بھائی یاد رکھیں۔ اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے سند کے ساتھ، حدثنا کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111۔ اور اس کے علاوہ یہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے یہ قول، اور اس قول کو امام دارقطنی وغیرہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم، اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تو اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔ اس بات کو پھر غور کریں، امام ابن عبد البر صحیح سند کے ساتھ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ اگر عالم سیدھے راستے پر بھی ہو، ہدایت پر بھی ہو، تقلید نہیں کرنی دین میں، فلا تقلدوه دینکم، دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔ تو جو تقلید کرتے ہیں وہ صحابہ کے مخالف ہوئی کہ اس صحابی کے یہ صحیح قول، صحابی کہتا ہے تقلید نہ کرو، یہ کہتے کرو۔ یہ میرے پاس ایک دوسری کتاب ہے یہ حدیث کی، السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 10۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے لا تقلدوا دینکم الرجال۔ آپ کو سمجھ آتی ہے نا، لا نہ تقلدوا، تقلید کرو، دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی، یعنی یہ صحابی بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی دین میں تقلید نہ کرو، مردوں کی دین میں تقلید نہ کرو، دین میں تقلید نہ کرو۔ تو جو لوگ تقلید کرتے ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تقلید قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف، اجماع کے بھی خلاف، صحابہ کے بھی خلاف۔ تقلید جو ہے یہ اب آثار سلف کے بھی خلاف، اماموں کے بھی خلاف۔ یہ چند حوالے یہ آپ کے سامنے تھے۔ ایسا ہوا کہ ابراہیم نخعی کے سامنے کوئی مسئلہ آیا تو انہوں نے حدیث سے جواب دیا۔ کسی نے مقابلے میں سعید بن جبیر کا قول پیش کر دیا، تابعی کا۔ یہ امام ابن حزم الاحکام میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 293 پر یہ نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ کہ ابراہیم نخعی نے کہا ما تصنع بحدیث سعید ابن جبیر ما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہونے کے بعد سعید بن جبیر کے قول کو کیا کرتا ہے؟ سعید بن جبیر کا قول کدھر چلے گا؟ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں سعید بن جبیر کا قول پیش کرتا ہے۔ یہ پیش ہو سکتا ہے؟ تقلید کی بنیاد ختم ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ امام ابن حزم نے حکم بن عتیبہ تابعی سے، یہ بھی تابعی ہے، صغیر چھوٹے تابعی ہے، وہ بھی تابعی ہے چھوٹے، ان سے نقل کیا کہ فرماتے ہیں لیس احد من الناس الا وانت آخذ من قولی او تارک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی بات کو ہم قبول بھی کر سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں سوائے نبی کے۔ نبی کی ہر بات قبول کرنی پڑے گی، نبی کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی وہ رد نہیں ہو سکتی، ہر بات قبول کرنی پڑے گی۔ اور رسول کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں پوری زمین پر جس کی ہر بات کو قبول کرے، اس کو پرکھیں گے۔ تو یہ تقریر کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ اماموں کے میں اقوال پیش کروں گا، تو اسی میں سے یہ ایک قول پیش کرتا ہوں جلیل القدر امام کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنو گا، 4 اماموں میں سے جن کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے آداب الشافعی و مناقب، یہ امام ابن ابی حاتم رازی نے لکھی ہے، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے،
اور سند کے ساتھ کہتے ہیں حدثنا ابی سمیت حرملہ بن یحییٰ یقول قال شافعی، صحیح سند کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے صفحہ نمبر 51 پر نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، وَلَا تُقَلِّدُونِي، یہ دیکھیں یہ سبز نشان لگا ہوا ہے، وَلَا تُقَلِّدُونِي، اور میری تقلید نہ کرو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا صحیح سند کے ساتھ، وَلَا تُقَلِّدُونِی، انہوں نے فرمایا میری تقلید نہ کرو۔ مسائل اسی طرح یہ کتاب الام ہے امام شافعی کی، یہ مزنی کی روایت، اس میں صفحہ پہلے پر لکھا ہوا ہے کہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے بھی منع کیا اور دوسرے لوگوں کی تقلید سے بھی منع کیا، نہا عن تقلیدی و تقلید غیرہ، یہ امام شافعی نے اپنی تقلید سے منع کیا اور دوسروں کی تقلید سے منع کیا۔ یہ مسائل کی بات ہے۔ اچھا تاریخ ابن ماجہ، یہ جی میرے پاس کتاب ہے مسائل ابو داؤد، امام ابو داؤد نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوالات کی تھے، اس میں صفحہ نمبر 277 پر امام احمد بن حنبل سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں لا تقلد دینک احد من ہؤلاء، ان میں سے کسی کی بھی دین میں تقلید نہ کرنا۔ اسی طرح یہ امام یحییٰ بن معین کی حدیث کی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ اپنی تاریخ کی کتاب میں امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام سے فرماتے ہیں ویحک یا یعقوب، قاضی ابو یوسف خرابی ہو جائے، لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر میری بات جو سنتا ہے اس کو نہ لکھا کر، فإنی قد ارى الرأي اليوم واترك غدا، میری آج ایک رائے ہوتی ہے کل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، وارى الرأي غدا واترك بعد غد، کل میری ایک رائے ہوتی ہے پرسوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آثار سلف کے بھی خلاف تقلید کی یہ اب 8 علامتیں ہم نے بیان کر دی، 2 رہ گئی، یعنی اس کی 9ویں وجہ یہ ہے کہ تقلید سے غلو پیدا ہوتا ہے۔ تقلید کرنے والے لوگ جو ہے اپنے اماموں کے بارے میں اتنا غلو کیا کہ ہم حیران ہوتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ فتاوی شامی ہے جس کے حاشیے پر در مختار چڑھی ہوئی ہے، یہ پہلی جلد صفحہ 38-39 پر لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گئے ہیں، خانہ کعبہ کے دروازہ کھلا کر وہاں پر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی ہے، آدھا قرآن پڑھا ہے، دوسری رکعت ایک رکعت میں، دوسری رکعت میں باقی آدھا قرآن پڑھا ہے دوسری ٹانگ پر کھڑے ہو کر، اور پھر کہا ہے کہ اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے ابو حنیفہ تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، قد غفرنا لک، ہم نے تجھے بخش دیا، ولمن اتبعک ممن کان علی مذہبک الی یوم القیامہ، اور جو تیری پیروی کرنے والے ہیں تیری تقلید کرنے والے قیامت تک سب کو بخش دیا۔ ایسا غلو کیا جو اسی کتاب پر آگے یہ لکھا ہے کہ الا ان یحکم بمذہب عیسیٰ علیہ السلام، 42 صفحے پر، کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام آ کر ہم کی مذہب پر عمل کریں گے۔ اسی طرح اس میں یہ جو ہے مکتوبات امام ربانی کے نام سے کتاب ہے شیخ حسن کی، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مذہب کے موافق عمل کریں گے۔ کیسا غلو کیا ان لوگوں نے اپنے اماموں کے بارے میں، یہ بات سرفراز سب نے بھی لکھی ہے، یہ جو گجرا والے نے دیوبندی حکم و ذکر بالجاد، اس میں بھی لکھتے ہیں کہ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ آگے تعویل کی کوشش کی کہ سے مراد یہ، تو ان لوگوں نے ایسا غلو کیا اپنے اماموں کا کہ ان کا درجہ نبی کے برابر کر دیا، بلکہ بلند کر دیا۔ 10ویں اور آخری وجہ جو یہ ہے مقلدین یہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کرتے رہے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے موجم البلدان یاقوت الحموی کی، تقریباً یہ 900 سال پہلے کتاب ہے۔ تو اس میں یہ اصفہان کے حالات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصفہان میں وقت، یہ اس میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، وقت فشل خراب فی ھذا الوقت، اس زمانے میں تباہی ہو گئی اس شہر میں، وقبل اسے پہلے فی نوائی ہے ایک گرد بھی، لکثرت الفتن والتعصب بین الشافعیہ والحنفیہ، شافعیوں اور حنفیوں کے درمیان فتنے اور تعصب زیادہ ہوا، والحروب المتصلہ بین الحزبین، اور دونوں گروہوں کے درمیان حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، فکلما زار طائفہ نابت محلۃ الاخری،
جس گروہ کو بھی فتح ہوتی تھی وہ دوسرے گروہ کے محلے کو لوٹ لیتا تھا، وہ حرکت جلا دیتا تھا.